رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گفتگو ہے کہ جس انسان کے اندر دو خصلتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ لیکن جس انسان کے اندر یہ دو خصلتیں نہیں ہوتی، اللہ اس کو صابر بھی نہیں لکھتے، اللہ اس کو شاکر بھی نہیں لکھتے۔ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری شخص کو دینی معاملے میں اپنے سے برتر دیکھے، پھر اس کی اقتداء کرے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صابر اور شاکر لکھتے۔ دوسری خصلت والا وہ شخص ہے جو کوئی شخص کسی دوسرے کو دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صابر اور شاکر لکھتے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کامل سمجھتے ہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ کہ دینی معاملے میں وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے۔ مثلا یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ انسان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے اقتداء کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صابر اور شاکر لکھتا ہے۔ اب یہ مسجد میں آتا ہے، وہ بھی آتا ہے۔ وہ جو شخص ہے پہلے والا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے اور تہجد کے نوافل بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی عبادات کرتا ہے وہ۔ تو جب یہ شخص دیکھنے والا دینی معاملے میں دوسرے کی اقتداء کرتا ہے دینی معاملے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں نا، حسد جو ہے نا دینی معاملے میں جائز ہے، اس کے علاوہ حسد کرنا جائز نہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، میں 2 پڑھوں گا، وہ تہجد کے 2 نوافل پڑھتے ہیں، میں 4 پڑھوں گا، وہ 4 پڑھتے ہیں، میں 8 پڑھوں گا، وہ صرف نماز پڑھتا ہے، میں نوافل بھی پڑھوں گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں حسد کرنا دینی معاملے میں جائز ہے۔ تو اس طرح جو دینی معاملے میں کسی زیادہ اللہ والے اور زیادہ عبادت کرنے والے کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ دوسرا جو شخص ہے وہ دنیاوی معاملے میں پراپرٹی کے حوالے سے، اس کے پاس گھر ہے لیکن اس کے پاس جھونپڑی ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ اس انسان کو صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر اگر 2 خصلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس انسان کو صابر بھی لکھتے ہیں، شاکر بھی لکھتے ہیں۔ دینی معاملے میں اپنے سے برتر اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر اللہ انسان کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی، میرے پاس 2 مرلے گھر ہے، اس کے پاس 10 مرلے گھر ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اس کا بنگلہ ہے، میری پراپرٹی نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس وہ ہے۔ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اللہ ایسے انسان کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک، اس کو مال جمع کرنے کی حرص، یہ بوڑھی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہاں سے بھی آ جائے، یہ پراپرٹی بھی میری بن جائے، وہ بنگلہ بھی میرا بن جائے، یہ گاڑی بھی میری بن جائے، یہاں سے بھی وہاں سے سب کچھ میں جمع کر لوں۔ تو انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے، مال جمع کرنے والی یہ جو حرص ہے یہ بوڑھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، عمر کی آرزو، میری عمر اتنی ہے، اللہ اور بھی زیادہ کرتا، اور بھی زیادہ کرتا، اور بھی زیادہ کرتا۔ تو بھائی اللہ کے صابر اور شاکر انسان بنے، صابرین میں آپ کا نام ہو، شاکرین میں آپ کا نام ہو، کامیابی پھر ہے۔ یہ تو مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں جتنا اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرے۔ اللہ جس کو زیادہ دیتا ہے اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے، اور جس کے بعد جتنا کم ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیں زیادہ کمانا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اپنی کوشش کرنی چاہیے، صحابہ نے بھی کی ہے،
لیکن اپنی زندگی جو ہے نا شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر مال کی ہرس نہیں ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر لالچ نہیں ہوگا، تو پھر یقیناً میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم اقتداء ایسے انسان کی کریں جو دینی معاملے میں ہم سے برتر ہو، جو اللہ اللہ کرنے والا ہو، جو پڑھنے پڑھانے کے معاملات میں، جو نماز میں، تسبیحات میں، نوافل میں ہم سے زیادہ ہو، ہمیں اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ اور مال میں اللہ نے جتنا دے دیا ہے اپنے سے کمتر دیکھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما علینا